بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم پڑھیں گے اردو لازمی نویں 10ویں جماعت کے لیے غالب کے خطوط، جو کہ مرزا غالب نے لکھے ہیں بنام ہر گوپال تفتہ کے نام۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ کو اسے استفادہ کر سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو پہلے ہم چیپٹر کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو بنام ہر گوپال تفتہ، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ تو لکھو۔ تو مرزا غالب کا دوسرا خط ہے میر مہدی مجروح کے نام۔ مرزا غالب نے یہ خط جو ہے بروز 27 دسمبر سن 1858 کو منشی ہر گوپال تفتہ کے نام تحریر کیا، جس میں لکھتے ہیں کہ ہر گوپال تم ایسے ہی روٹھے رہو گے یا کبھی روٹنا بھی ختم کرو گے؟ اب مان بھی جاؤ، اگر مان نہیں جاتے تو مان نہیں جانے کی کوئی ایک وجہ تو لکھو۔ اس طرح وہ کہہ رہے ہیں، اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا ہے۔ تو اس میں تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے پر جی رہا ہوں، اور اب جس کا خط آتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ وہ شخص بذات خود تشریف لایا ہے۔ تمہارا خط آیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بذات خود تشریف لے آئے۔ خدا کا احسان ہے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے دو چار خط نہیں آ رہتے ہو۔ تو ان کا مطلب ہے کہ جس کا خط آتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں کہ وہ شخص بذات خود تشریف لایا ہے۔ یہ خط مرزا غالب نے ہر گوپال تفتہ کے نام تحریر کیا، اور اس میں خط نہ لکھنے کا شکوہ بڑے خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں۔ خط تو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے۔ ایک دو صبح کو اور ایک دو شام کو میری دل لگی ہو جاتی ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب 10 12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا؟ تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، تقریباً 11 12 دن کا کوئی خط نہیں آیا۔ یہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ دوسرے اصحاب کے خط روزانہ آ رہے ہیں، بلکہ صبح و شام آ رہے ہیں۔ اکثر ڈاک کا جو ملزم ہے ڈاکیہ 2 4 خط صبح کو لاتا ہے اور 2 4 خط شام کو بھی۔ اسی طرح میرا بھی دل لگا رہتا ہے، میں بھی مصروف رہتا ہوں، ان کو پڑھتا ہوں، پھر ان کے جوابات لکھنے بیٹھ جاتا ہوں۔ خط نہیں آتے، صبح بھی نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ خط لکھو صاحب کہ تم سے ملاقات بھی ہو جائے، یعنی کہ حالات بھی معلوم ہو جائیں۔ آدھے آنے کی فکر نہ کرو۔ اب اس میں کہتے ہیں یعنی تم نہیں آئے، خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو۔ آدھے آنے میں بخل نہ کرو، ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیجو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم آدھے آنے کی فکر کر رہے ہو۔ اس زمانے میں روپیے کی کرنسی آنے میں چلتی تھی۔ 1 روپیہ میں 16 پیسے ہوتے تھے اور 1 آنے میں 4 پیسے ہوتے، جبکہ 4 پیسوں کی 1 چونی ہوتی اور 2 چونی کی 1 اٹھنی ہوتی، اور 2 اٹھنی کا 1 روپیہ ہوتا تھا، جبکہ آج 1 روپیے میں 100 پیسے ہوتے ہیں۔ مرزا غالب گوپال تفتہ کو کنجوسی کا طعنہ دے رہے ہیں کہ آدھے آنے یعنی 2 پیسوں کے لیے کنجوسی نہ کرو۔ اگر پیسے نہیں ہیں یا پیسوں کی کمی ہے تو خط کو بے رنگ بھیج دیا جاتا ہے۔ اس خط کو وصول کرنے والا ٹکٹ کے پیسے دیتا ہے اور وصول کر لیتا ہے۔ اکثر لوگ غریبی یا پیسے کی کمی کی وجہ سے خط نہیں بھیجا کرتے تھے۔ اپنے پیسوں کا ٹکٹ لگے گا تو محکمہ ڈاک کی جانب سے بے رنگ خط کی سہولت ہوتی ہے۔ اور یہ دوسرا خط ہے بنام میر مجروح کے نام۔ تو کہتے ہیں آہا میرا پیارا مہدی آیا، آؤ بھائی، مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لفت یہاں ہے وہ اور کہاں۔ تو کہتے ہیں مرزا غالب کا دوسرا خط میر مہدی مجروح کے نام ہے، جو ان کے قریبی دوست تھے۔ یہ خط فروری سن 1860 کو لکھا گیا۔ غالب خوبصورت انداز میں میر مہدی مجروح سے مل رہے ہیں، جیسے وہ سامنے کھڑے ہیں۔ غالب خط کو ملاقات کہتے تھے۔ خط آیا گویا تم خود آ گئے۔ آ جاؤ بھائی میر، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تمہارا حال احوال کیسا ہے؟ آؤ یہاں بیٹھو۔ یہ جگہ رامپور کے نام سے مشہور ہے۔ رامپور کیسا شہر ہے؟ یہاں ہر طرف سرور ہی سرور ہے۔ جو مزہ یہاں ہے اس سرزمین میں ہے وہ دوسری جگہ کہاں ہے؟ پانی سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے۔ بے شک چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے۔ خیر اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا؟ وہ دوسری جگہ کہاں ہے؟ یہاں کا پانی میٹھا و شفاف ہے، صحت افزا اور فرحت بخش ہے۔ اس علاقے میں قریب ہی وہ دریا بہہ رہا ہے، دریا کا نام کوسی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مزید تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آب حیات تو عمر میں اضافہ کرتا ہے، لیکن وہ بھی اتنا میٹھا نہیں ہوتا
جتنا میٹھا اس دریا کا پانی ہے۔ تمہارا خط پہنچا تردد ابس میرا مکان، ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست ہے۔ تو مرزا غالب لکھتے ہیں کہ میر مہدی مجروح، تمہارا خط ملا، کسی قسم کی فکر پریشانی فضول ہے، بیکار ہے، کیونکہ میں جہاں رہ رہا ہوں اس مکان کے برابر میں ڈاک خانہ ہے اور وہاں کا انچارج میرا دوست ہے، وہ میرا خط پہچان لیتا ہے، اس لیے پتہ چلتے وقت نام لکھ دینے سے کام چل جائے گا۔ بے وسواس خط بھیج دیا کیجیے اور جواب لیا کیجیے، یہاں کا حال سب طرح خوب ہے، صحبت مرغوب ہے، اس وقت مہمان ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے، لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ یہ فروری سن 1860 کا خط ہے اور ماخوذ از غالب کے خطوط مرتبہ خلیق الانجم کے نام انہوں نے کیا ہے۔ تو جو غالب کے خطوط تھے نا، اس میں عرفیت لکھنے کی ضرورت ہے، نہ خطاب کی، نہ القاب کی، نہ محلے کی، نہ پتے کی۔ وہ کہہ رہے ہیں بس نام لکھ دو بغیر کسی وسوسے سے اور وہم کے، صرف نام غالب ہی کافی ہے، فوراً میرے پاس پہنچ جائے گا۔ خوب پیارے لکھو اور اسے جوابات بھی فوراً ملیں گے۔ یہاں حالات درست ہیں، ہر طرح سے صورتحال بہتر ہے، صحت کی طرف سے فکر رہتی ہے، اچھے لوگوں کا مہمان ہوں، ابھی تو بہت اچھی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، دونوں لڑکے میرے ساتھ موجود ہیں۔ اچانک غالب یہ کہہ کر خط ختم کر رہے ہیں، اب میں اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا، غالباً کوئی ایسی مصروفیت سامنے ہوگی جس کے باعث مزید لکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اب ہم اس کے سوالات کر لیتے ہیں، اس چیپٹر کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے کہ درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ غالب نے کس مقام سے میر مہدی مجروح کے نام خط تحریر کیا؟ جواب ہے کہ غالب نے رامپور سے میر مہدی مجروح کے نام خط تحریر کیا۔ دریائے کوسی کہاں واقع ہے؟ دریائے کوسی رامپور میں واقع ہے۔ غالب نے دریائے کوسی کے پانی کی کیا خصوصیت بیان کی ہے؟ غالب نے دریائے کوسی کے پانی کی خاصیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک چشمہ آب حیات کی کوئی شاخ اس میں ملی ہوئی ہے، کہتے کہ اگر ایسا ہے بھی تو آب حیات تو صرف عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا میٹھا نہیں ہوگا جتنا دریائے کوسی۔ بے رنگ خط سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کہ بے رنگ خط کا مطلب بغیر ٹکٹ کا خط ہے، جس کی پوسٹ کا خرچ ڈاک موصول کرنے والا دیتا ہے۔ پھر ہے کہ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام خط کا آغاز کس طرح کیا گیا؟ تو جواب ہے کہ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام خط کا آغاز ان الفاظ سے کیا گیا ہے کہ کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، اور اگر کسی طرح سے نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ تو لکھو۔ غالب نے میر مہدی مجروح کو بے وسواس خط بھیج دینے کا کیوں کہا؟ جواب ہے کہ غالب نے میر مہدی مجروح کو بے وسواس خط بھیج دینے کا اس لیے کہا کہ ان کا مکان ڈاک گھر کے قریب تھا اور ڈاک منشی ان کا دوست تھا، نہ عرف لکھنے کی ضرورت تھی اور نہ محلہ لکھنے کی حاجت۔ درست جواب پر نشان لگائیے۔ میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا ہے دوست۔ آہا میرا پیارا آیا میر مہدی، آب حیات بڑھاتا ہے عمر کو، جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص لایا پیغام، عاد آنے میں نہ کرو بخل۔ پہلی خالی جگہ میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا ہے دوست، خالی جگہ درج ذیل خالی جگہ درست لفظ لکھ کر پر کیجیے۔ یہ رامپور جو لفت یہاں ہے وہ اور کہاں؟ شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے؟ میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے۔ درست بیان پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا، صحیح ہے۔ غالب کے خط رسمی انداز کے ہوتے ہیں، غلط۔ غالب نے خط لکھنے کا نیا انداز ایجاد کیا، صحیح۔ خطوط غالب سے اردو نثر کو بہت فائدہ ہوا، صحیح۔ الفاظ کے جملے۔ ہرکارہ، سرکاری ہرکارہ ہر گھر میں ٹیکس کا نوٹس بانٹ رہا تھا۔ تردد، اگر سوالوں کے جوابات معلوم ہو تو بلا تردد کے کاپی پر لکھنا شروع کر دیں۔ ابس کہتے ہیں محمود کو سمجھنا ابس ہے، وہ کوئی بات نہیں مانے گا۔ اطراف و جوانب، شہر کے اطراف و جوانب بڑی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بخل، کبھی کبھار بخل انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں کسی پکنک کا حال احوال درج ہو۔ تردد ابس فکر پریشانی بیکار ہے، ٹھیک ہے، اس کی میننگ بتا دوں میں آپ کو۔ تو یہاں سے شروع کریں گے خط میں۔ پیارے دوست، خوش رہو، کافی عرصے سے تمہارا کوئی خط نہیں ملا، حال احوال سے بے خبری ہے، میری پڑھائی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ سخت پڑھائی کے درمیان ہمارے اساتذہ نے ایک دن پکنک کا اہتمام کر کے تفریح کا موقع فراہم کیا۔ قسم قسم کے کھانے بنوا کر خوب تیار ہو کر صبح اسکول پہنچ گئے، سب خوش تھے۔ ہمارے استاد نے پکنک کے بارے میں کچھ باتیں سمجھائیں، ضروری ہدایتیں دیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔
سب نے سنا اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ مقررہ وقت پر بس اسکول سے روانہ ہو گئی اور 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ساحل سمندر پر کھڑے اس مقام کا ہاکس بے تھا جہاں ہمارے اساتذہ نے ایک ہٹ بک کرا لیا تھا۔ تمام طالب علم خوشی سے ہٹ میں داخل ہو گئے اور اپنا سامان وہاں رکھ کر نہانے کے کپڑے پہن کر سمندر کی جانب جانے لگے تو اساتذہ نے انہیں روک کر پھر ضروری ہدایت دی۔ سمندر کے کنارے تمام طلبہ نے خوب موج مستی کی، خوب نہائے، بلکہ ایک دوسرے کو بھی نہلایا۔ بچوں نے کافی دیر تک سمندر کے پانی میں رہ کر خوب انجوائے کیا۔ دوپہر کا وقت قریب آیا تو بھوک ستانے لگی۔ اساتذہ نے سب کو ہٹ میں جمع ہونے کا کہا، بڑا دسترخوان بچھایا۔ ہم سب نے اپنے اپنے کھانے کا سامان نکالنا شروع کیا اور چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ اسی طرح سب کا کھانا ختم ہو گیا۔ پھر کولڈ ڈرنک کی باری آئی، تھوڑی دیر سستا کر دوبارہ تازہ دم ہو گئے۔ اب کے دوستوں نے فٹ بال نکال لی، کچھ نے کرکٹ کا سامان، نہانے کے ساتھ ساتھ کھیل بھی شروع ہوا۔ اونٹ والے، گھوڑے والے اور ہر طرح کی چیز بیچنے والے بھی آ گئے۔ بچوں نے اونٹ اور گھوڑے کی سواری کی۔ شام کے آثار نظر آنے لگے تو اساتذہ کرام نے واپسی کا اشارہ کیا۔ 1 گھنٹے میں اسکول پہنچ گئے، وہاں سے اپنے اپنے گھر۔ امید ہے تم بھی اپنی پڑھائی کے دوران کوئی تفریح اور پکنک کا موقع ہاتھ سے جانے دو گے۔ اس طرح تعلیم کی بوریت اور یکسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس خط کا جواب جلد دینا، انتظار کروں گا، فقط تمہارا دوست الف ب ج۔ تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ایک اچھا سا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔